جی حسن، آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین کے سامنے کچھ حقائق بھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈاکٹر خرم عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تبصرہ لیں گے۔ ناظرین، ابھی تک کی جو رپورٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، یورو میڈیا جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، اس کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر 4 ایٹم بم جتنا جو بارود ابھی تک برسایا ہے۔ حملوں کے آغاز سے اب تک اوسطاً ہر گھنٹے میں 14 فلسطینی شہید کیے گئے ہیں۔ غزہ پر 10,000 بم گرائے گئے ہیں، جو پورے ایک سال میں افغانستان پر گرائے گئے امریکی بموں سے یہ دگنا مواد ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اسرائیلی بمباری میں ابھی تک جو ہے 2650 عمارتیں، 70,000 رہائشی یونٹ، اس میں 71 اسکول، 71 اسکول، 145 کارخانے، 61 میڈیا ہاؤسز اور 18 مساجد کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 4.5 لاکھ فلسطینی بیماری سے ابھی تک بے گھر ہوئے ہیں۔ 8.25 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور کیے گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 3500 فلسطینی شہید، ہزاروں افراد شدید زخمی، جبکہ بچوں سمیت 2000 سے زائد افراد ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ یورو میڈیا انسانی حقوق کی تنظیم جو ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے۔ باقی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ناظرین، یہ یورومیڈ کی رپورٹ ہے۔ باقی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ اس سارے واقعے کو لے کر جو کوریج ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر خرم عباس صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر اب اس سارے واقعے کو لے کے ایک جو مطابقت ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر کیونکہ ہمارے ریجن میں ہمارے سامنے کشمیر ہے، جس انداز سے کشمیر کے اوپر جو ہے اس کا محاصرہ تنگ کیا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے انڈیا نے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور یہ RSS کے ساتھ مطابقت، اس سارے واقعے کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کریں جو کہ انڈیا کشمیر کے اندر کر رہا ہے، تو کیا آپ کے اس کے اندر مطابقت نظر آتی ہے؟ تھینک یو سو مچ خبر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، آپ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے جو نیتن یاہو کے حوالے سے، اور پیلسٹائن میں جس طرح سے ایک غزہ میں اسرائیل نے ایک بمباری کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بیسیکلی جنگی جرائم میں آتا ہے۔ اور اوور آل اس چیز کو دیکھا جائے تو جس طرح سے غزہ کے اندر ابھی راکٹ فائر ہوئے ہیں اور جس طرح سے بمباری اسرائیل کر رہا ہے، اس کے بعد ہسپتالوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، کیمپس کے اوپر تو اور 69 فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، تو یہ جنگی جرائم میں آتا ہے۔ لیکن اس میں جو خاص بات دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ بھارتی میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اوور آل ان جنگی جرائم کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ مزید ان نفرتوں کو ابھار رہا ہے۔ اگر آپ نے کشمیر کی بات کی، میں آپ کو تھوڑا سا اس میں کانٹیکسٹ بتاؤں گا کہ اوور آل ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اسلاموفوبیا، کہ جس کے اندر جو ایک خاص قسم کا نظریہ رکھا جاتا ہے یا نفرت رکھی جاتی ہے اگینسٹ مسلمس اوور آل دنیا کے اندر، اور وہ نفرت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور اس سے آپ کو کسی بھی سوسائٹی کا اور اوور آل کلچر وہ عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ بھارت کے حوالے سے دیکھیں تو بھارت کے اندر اسلاموفوبیا کی مختلف اقسام نظر آتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو، چاہے وہ حکومتی سطح پہ BJP RSS کا ایک نیکسس ہو، تو اوور آل ایک مسلمانوں کے خلاف اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کے نہتے مظلوم لوگوں کے خلاف تو یہ نفرتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو ایک کیمپین چلی تھی کرونا جہاد کے نام سے، کہ جس کے اندر لوگوں نے کرونا وائرس کو لنک کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے بہت سارے فسادات بھی دیکھے دہلی کے اندر اور ممبئی کے اندر۔ تو یہ سارے اس کانٹیکسٹ کے بعد اگر میں آؤں اس حوالے سے کہ بھارت اور اسرائیل ایک خاص قسم کی مماثلت رکھتے ہیں کشمیریوں اور فلسطینیوں کو اوپریس کرنے کے لیے۔ اس میں جو مین مماثلتیں ہیں وہ یہ کہ نمبر 1 سیٹلمنٹس، جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں جیسے اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف کی ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیموگرافک چینجز کی جا رہی ہیں فلسطین کے اندر، اور مختلف سیٹلمنٹس کے تھرو وہاں پہ جو یہودی ہیں آبادکار ہیں ان کو بسایا جا رہا ہے۔ یہی کام اب بھارت نے 2019 کے بعد کشمیر کے اندر شروع کیا، جس میں لاکھوں ڈومیسائلز کا اجرا کر دیا گیا ہے انڈینز کے لیے، اور یہ گریجولی یہ ڈیموگرافک اوور آل چینج کر دی جائیں گی ویلی میں اور اسپیشلی جموں کے اندر۔ نمبر 1۔
نمبر 2 جو آپ لوگ اوور آل دیکھیں تو غزہ کے اندر جس طرح کا محاصرہ کیا گیا ہے یہی محاصرے کی مماثلت آپ کو کشمیر میں نظر آئے گی. غزہ میں اس وقت نہ پانی پہنچنے دیا جا رہا ہے، نہ خوراک، نہ ادویات، اور ایک بالکل جیل کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں پہ یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی اجازت کے بغیر نہ تو خوراک پہنچائی جا سکتی ہے، نہ ادویات، اور نہ جو نہتے مظلوم فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. یہی مواصلت آپ کو کشمیر میں نظر آئے گی.